صفحہ نمبر 48۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلمان فارسی کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کا تعلق ایک مجوسی خاندان سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجوسی مذہب سے بیزار ہو کر پہلے تو یہودی مذہب اختیار کیا، بعد میں عیسائیت قبول کر لی۔ ایک عیسائی راہب نے مرتے وقت آپ کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی کہ آپ مدینہ منورہ میں سکونت پذیر ہوں گے، اور ساتھ ہی اس شخص نے آپ کو غلام بنا لیا اور مدینہ شریف کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے تمام نشانیاں درست پائیں، لہذا حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہودی آقا کو قیمت ادا کر کے آپ کو آزاد کرا لیا، اور بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں شامل ہو کر ہمیشہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام میں بڑا رتبہ حاصل کیا۔ حضرت سلمان غزوہ خندق اور غزوات بعد میں شامل ہوئے۔ غزوہ احزاب میں جب خندق کھودنے لگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق مسلمانوں میں تقسیم فرما دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مہاجرین و انصار میں اختلاف پیدا ہوا۔ ہر ایک فریق کا دعویٰ تھا کہ سلمان ہم میں سے ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سابقین چار ہیں۔ نمبر 1 سابق عرب میں ہوں، نمبر 2 صہیب سابق روم ہیں، نمبر 3 سلمان سابق فرس ہیں، نمبر 4 بلال سابق حبشہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابیوں میں سے ہیں جن کا بہشت مشتاق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان 4 صحابہ میں سے ہیں جن کو خدا دوست رکھتا ہے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دوستی کا ارشاد فرماتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان 4 بزرگوں میں سے ہیں جن کی نسبت حضرت معاذ بن جبل نے اپنی وفات کے وقت وصیت کی کہ ان کے پاس علم تلاش کرنا۔ صفحہ نمبر 49۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق نے مدائن کا گورنر بنا دیا تھا اور 5000 درہم سالانہ آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ جب آپ کو وظیفہ ملتا تو آپ اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتے اور بوریا بافی سے اپنا گزارا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی گھر نہ تھا، دیواروں اور درختوں کے سایہ میں رہا کرتے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میں آپ کی سکونت کے لیے گھر بنا دیتا ہوں۔ فرمایا مجھے گھر کی ضرورت نہیں۔ اس نے اصرار کی اور کہا جس قسم کا گھر آپ کی طبیعت کے موافق ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ فرمایا کہ بیان کرو۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے لیے ایسا گھر بنا دیتا ہوں کہ جب آپ اس میں کھڑے ہوں تو سر مبارک اس کی چھت سے لگے، جب پاؤں پھیلائیں تو پاؤں کی انگلیاں دیواروں سے جا لگیں۔ فرمایا درست ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی گھر تیار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دھاری دار کملی تھی جس کو کچھ حصہ آپ اوڑھ لیتے اور کچھ نیچے بچھا لیتے۔ گورنر کی حالت میں بھی یہی کملی آپ کے پاس رہتی۔ بعض ناواقف لوگ آپ کی ظاہری حالت دیکھ کر آپ سے بطور مزدور اپنا اسباب اٹھواتے۔ جب راستے میں ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ امیر شہر ہیں تو عذر کر لیتے کہ ہم خود اٹھا لیتے ہیں، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ حسب وعدہ منزل تک پہنچا کر ہی آؤں گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی زوجہ سے کہا، کچھ کستوری جو تمہارے پاس ہے اسے پانی میں گھول کر میرے سر کے گرد چھڑک دو، کیونکہ اب ایک قوم آنے والی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن۔ آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کا ارشاد بجا لائی اور گھر سے باہر نکلی تو آواز آئی، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ۔ جب میں اندر گئی تو دیکھا آپ کی روح پرواز کر چکی ہے اور آپ اس طرح لیٹے ہوئے ہیں جیسے کہ سو رہے ہوں، اور آپ کی عمر و سال مبارک کے وقت 250 سال تھی۔ صفحہ نمبر 50۔ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق کے عہد میں یزدجرد شاہ فارس کی 3 لڑکیاں مال غنیمت میں آئی۔ ان کی قیمت ٹھہرائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں کو خرید لیا۔ ان میں سے ایک اپنے
صاحبزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، جس سے امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ دوسری حضرت عبداللہ بن عمر کو دے دی، جس سے حضرت سالم پیدا ہوئے۔ تیسری حضرت محمد بن ابو بکر صدیق کو دے دی، جس سے حضرت قاسم پیدا ہوئے۔ بس حضرات زین العابدین سالم اور قاسم ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور حضرت قاسم اپنے والد ماجد کے قتل ہونے کے بعد اپنی پھوپھی حضرت عائشہ کے ہاں پرورش پاتے رہے۔ آپ کا انتساب علم باطن میں حضرت سلمان فارسی سے ہے۔ حضرت قاسم تابعین اور فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔ امام، عالم، فقیہ، پرہیزگار اور حافظ الحدیث تھے۔ یحییٰ بن سعید انصاری کا قول ہے کہ ہم نے مدینہ منورہ میں کسی کو ایسا نہیں پایا کہ اسے قاسم پر فضیلت دیں۔ ایوب سختیانی کا بیان ہے کہ میں نے کسی کو قاسم سے افضل نہیں دیکھا۔ بقول امام بخاری، آپ رحمۃ اللہ علیہ افضل اہل زمانہ تھے۔ ابو الزناد کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو قاسم سے بڑھ کر سنت کا عالم نہیں پایا، اور نہ کسی فقیہ کو آپ سے بڑھ کر عالم دیکھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ایک بدوی نے مسجد میں ان سے سوال کیا کہ آپ بڑے عالم ہیں یا سالم بن عبداللہ؟ آپ نے اس سے سوال کے جواب میں خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے صرف سبحان اللہ کہہ دیا۔ پھر جب اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ سالم سے دریافت کر لو۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ خود نہیں کہنا چاہتے تھے کہ میں بڑا عالم ہوں، اور نہ ہی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سالم بڑا عالم ہے۔ اس طرح یہ جھوٹ ہو جاتا، کیونکہ آپ کا درجہ میدان علم میں سالم سے زیادہ تھا۔ آپ ہر روز صبح کے وقت مسجد نبوی تشریف لاتے اور کبھی ناغہ نہ کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر روضہ رسول اور ممبر کے درمیان اپنی مسند علم پر براجمان ہو جاتے۔ ہر جانب سے آنے والے طلباء کا یہاں ہجوم رہتا۔ صفحہ نمبر 51۔ اور وہ اس میں صاف شفاف میٹھے چشمے سے اپنی پیاس بجھاتے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی عبداللہ بن عمر مدینہ کے قابل اعتماد امام مشہور ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی۔ جن مسائل کا آپ کو علم ہوتا آپ جواب دیتے، اور جن کا علم نہ ہوتا ان کے متعلق برملا فرماتے کہ مجھے اس مسئلہ کا کوئی علم نہیں۔ اس پر لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جو تم مسائل پوچھ رہے ہو اس کے سب ہم نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو آپ لوگوں سے چھپا کر نہ رکھتے، اور نہ ہی دینی مسائل کو چھپانا ہمارے لیے جائز ہے۔ میرے نزدیک جاہل کہلانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ نہ جانتے ہوئے بھی لوگوں کو غلط مسائل بتا دیے جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اگر عمل خلافت میرے اختیار میں ہوتا تو میں خلافت حضرت قاسم کے سپرد کر دیتا۔ جب وقت وفات قریب آیا تو کفن کے متعلق وصیت کی کہ میں جن کپڑوں میں نماز پڑھتا ہوں انہی میں کفنایا جاؤں۔ اس میں قمیض، ازار، چادر وغیرہ کفن کے تمام کپڑے تھے۔ آپ کے صاحبزادے نے عرض کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ 2 نئے کپڑے پسند نہیں فرماتے تو فرمایا ابو بکر صدیق بھی 3 کپڑوں میں کفنائے گئے تھے، اور یہ کہ مردوں کے مقابلے میں زندہ کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ نیز فرمایا کہ میری قبر پر میری تعریف نہ کرنا۔ وصیت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے دوران سفر حج قدید کے مقام پر وصال فرمایا اور مشلل کے مقام پر دفن کیے گئے۔ قدید اور مشلل کے درمیان قریباً 3 میل کا فاصلہ ہے۔ حضرت قاسم کا وصال بھی اختلاف روایت 106 ہجری، 107 ہجری، 108 ہجری میں ہوا۔ محمد بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت قاسم کی وفات 108 ہجری میں ہوئی، جبکہ وہ 70 یا 72 برس کے تھے۔ ان کی نکاح جا چکی تھی۔ ابن سعد نے بھی طبقات میں لکھا 108 ہجری ہے، جبکہ بقول ابن معین و ابن المدینی 24 جمادی الاولیٰ 106 ہجری ہے۔ صفحہ نمبر 52۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تعلیم اپنے نانا جان جناب حضرت امام قاسم سے حاصل کی، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت اپنے والد ماجد اور جد امجد جناب امام زین العابدین سے حاصل کی۔ چنانچہ مکتوبات شریف میں امام ربانی مجدد الفسانی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ کی یہ اولو العزم شان تھی کہ آپ نے نسبت عالیہ نقشبندیہ اور نسبت عالیہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں کو احسن طریقے سے سنبھالا ہوا تھا۔ جو کسی نسبت کی خواہش کرتا آپ اس کو اسی نسبت میں بیعت فرماتے۔ آپ کی شان کے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسی اولو العزم ہستیاں آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سادات اہل بیت میں سے تھے۔ آپ کی امامت سیادت پر سب کا اتفاق ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ زہد و تقوی میں کامل تھے۔ آپ پہلے مدینہ منورہ میں لوگوں کو اپنے فیوز و برکات سے مستفید فرماتے رہے، بعد ازاں عراق تشریف لے گئے، وہاں مدت تک قیام فرمایا۔ آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت ہی میں آپ سے ارشادات منقول ہیں، بلکہ بہت سی روایتیں بھی مروی ہیں۔ انہیں کثیر ارشادات میں سے بعض چیزیں بطور سعادت ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ جو لوگ آپ کے طریقہ پر عمل پیرا ہیں، وہ 12 اماموں کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 اماموں کی طریقت کا قائم مقام ہے۔ اگر تنہا آپ ہی کے حالات و مناقب بیان کر دیے جائیں تو 12 اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوائے طریقت کے شیخ ہیں، بلکہ ارباب ذوق اور عاشقان طریقت اور زہدان عالی مقام کے مقتدا بھی ہیں۔ نیز آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں رازہائے طریقت کو بڑے اچھے پیرائیے میں واضح فرمایا ہے، اور حضرت امام باقر کے بھی کثیر مناقب روایت کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 53۔ ایک شب خلیفہ منصور نے اپنے مصاحبوں کو حکم دیا کہ حضرت امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو، میں ان کو قتل کر دوں۔ ایک وزیر نے عرض کیا، دنیا کو خیر آباد کہہ کر جو شخص عزت نشین ہو گیا، اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں۔ لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا، میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر امام جعفر صادق کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی، جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تم فی الفور حضرت امام جعفر لیکن جب قتل کر دیں۔ آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا، وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا، بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے، تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا، لرزہ براندم ہو کر مکمل 3 شب و روز بے ہوش رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے تک حد تک غشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران رہ گیا۔ جب خلیفہ نے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ حضرت امام جعفر میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے جبیترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور اپنی زبان سے مجھے کہہ رہا تھا، اگر تو نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو تجھ کو چبوتری سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی، میں نے معافی طلب کر لی۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی نے حاضر خدمت ہو کر امام جعفر صادق سے عرض کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو نصیحت فرمائیں، لیکن آپ خاموش رہے، اور جب دوبارہ داؤد طائی نے کہا، اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے یہی تو خوف لگا ہوا ہے قیامت کے دن میرے جد اعلی ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر لیں، تو نے خود میرے اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ اعمال صالح نسب سے پہلے دیکھے جائیں گے۔ یہ سن کر داؤد طائی کو بہت عبرت حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، جب اہل بیت پر خوف کا غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ جب آپ تارک الدنیا ہو گئے تو حضرت ابو سفیان ثوری نے حاضری خدمت ہو کر فرمایا کہ مخلوق آپ کے تارک الدنیا ہونے سے آپ کے فیوز عالیہ سے محروم ہو گئی ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل شعر پڑھے، ذهب الوفا ذهاب انس الذهاب والناس بین تخائل و معارب، کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے۔ یحشون بینہم المودۃ والوفا وقلوبہم مشہودۃ بعقارب، وہ بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار راہ محبت و وفا کرتے ہیں، لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو پیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا، اتنا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، ھذا للخلق وھذا للحق، یعنی مخلوق کی نگاہوں میں یہ عمدہ لباس ہے لیکن حق کے لیے یہی کھردرا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ دانش مند کی تعریف کیا ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے اس کو ایذا نہیں پہنچاتے، جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا، پھر آپ کے نزدیک دانش مندی کی کیا علامت ہے؟ جواب دیا کہ جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے،
دو برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری و باطنی فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں متکبر تو نہیں ہوں، البتہ جب میں نے کبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے مجھے گھیر لیا، اس لیے میں اپنے کبر پر نازا نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی تو اس نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا میری تھیلی آپ ہی نے چرائی ہے۔ حضرت جعفر صادق نے اس سے سوال کیا اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دے دی، اور جب بعد میں اس کی کھوئی ہوئی تھیلی کسی جگہ سے ملی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی۔ صفحہ نمبر 55۔ لیکن آپ نے فرمایا ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب لوگوں سے اس کو آپ کا اسم گرامی معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا۔ ایک مرتبہ جب تنہا اللہ جل جانہ کا ذکر کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے، راستہ میں ایک اور شخص بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوا آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ، اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا، آپ نے زیب تن کر لیا۔ لیکن اس شخص نے عرض کیا میں بھی تو اللہ جل شانہ کے ذکر میں آپ کا شریک ہوں، لہٰذا آپ اپنا پرانا لباس مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ نے لباس اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ کسی نے آپ سے عرض کر دیا مجھ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ سے فرمایا گیا تھا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا؟ اس نے عرض کی یہ تو مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ تو امت محمدی ہے جس میں ایک تو یہ کہتا ہے کہ رآ قلبی، میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا، دوسرا یہ کہتا ہے لم اعبد رب علم ارا، یعنی میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا اس شخص کے ہاتھ یا پاؤں باندھ کر دریا دجلہ میں ڈال دو۔ چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت سے بہت فریاد کی، لیکن آپ نے پانی کو حکم دیا اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے غوطے دے۔ جب کئی مرتبہ پانی نے غوطے دیے اور لب مرگ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا۔ اس وقت آپ نے اس کو پانی سے نکلوایا، اس کے حواس درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا اب تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ اس نے عرض کیا جب تک میں دوسروں کی اعانت کا طلبگار رہا اس وقت تو میرے سامنے ایک حجاب سا تھا، لیکن جب اللہ سے اعانت کا طالب ہو میرے قلم میں ایک سوراخ نمودار ہوا، پہلی سی بے قراری ختم ہوگی، جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے کون ہے حاجت مند پکارنے پر اس کا جواب دے۔ آپ نے فرمایا جب تک تو نے صادق کو آباد نہ دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا، اور اپنے قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں 15 رجب المرجب 138 ہجری میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں قبہ میں اہل بیت میں